شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کانریڈ سوم کی بھی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بالڈوین کے ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کانریڈ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے ہی سے ہی موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کانریڈ اور بالڈوین ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثلاثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن پرست، وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعف و ناتوانی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ وار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کے مقابلے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اغزر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود زنگی سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سر بلند رکھے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت ہے، قاضی ابن ارسطو نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر یوسف شاریہ کے حجرے میں پہنچا۔ یوسف کے عشق نے اس ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسطو کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین ایوب سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا تھا اور یوسف کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راکھ کے اس ڈھیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ ذوق و ہوس فنا ہو چکا تھا، مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاریہ نے یوسف سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درس گاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت دکھا دیا کرو، میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خارزار ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔
پھر جب یوسف صلاح الدین نے شاریہ کے حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو شاریہ کے بجھے بجھے سے چہرے پہ مسرتوں کے چراغ جل اٹھے۔ اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، یوسف، یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنا ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب یوسف شاریہ کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اے انسانی اندازوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اس بات پر قادر ہے کہ میرے یوسف کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے اور وہ فاتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیری معیشت میں یہ طے پا چکا ہے کہ یوسف کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز، یوسف کے بدلے میں میرا صدقہ جان قبول فرما لے۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم، شہنشاہ جرمنی کانریڈ سوم اور یروشلم کے حکمران بالڈون ثانی نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کیے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کی دراز دستی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسقلان پر حملے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ بھی اپنی پیشانی پہ نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 1149 میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ یعنی کروسیڈ کا نام نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا محرک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ تھا وہ بھی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فحاشہ عورت تھی جو عورتوں کی 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بد مستی میں مشغول ہے تو وہ بے دریغ کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فحاشہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، شعبدہ باز راہب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ تو مقدس نہیں، ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے، یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوباش ملکہ فرانس نے شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض ایک آڑ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ انطاکیہ سے رخصت ہو کے انگلستان پہنچی تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو اس نے اسے بھی شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ پھر 1 سال بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹے کا نام رچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ رچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیر دل رچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کبھی کے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی متعصب عیسائی نوجوان گارنیٹ اب تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔ لوزی والی تلیتا یعنی اندلس کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلس میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیاد اکھاڑ پھینکی تھی، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس سے یروشلم آئی تھی۔
پھر جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانریڈ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش کھا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پہ ایک بدنما داغ ہیں، یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دیں اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گارنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ گارنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابھارتا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں دولت و اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ حصن اریما کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کے عیسائی حکمران کاؤنٹ آف ٹریپولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسرے عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹ آف ٹریپولی اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اسی بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے گارنیٹ نے حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنی ایک ہم قوم کی اس حرکت پہ شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا۔ اس وقت عیسائیت شدید آزمائشی مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے۔ شہزادے گارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تم سچے صلیبی ہو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ ایک بزدل مسیحی کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں جو اپنے عیش و آرام پر قومی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خط لکھا، اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر حصن کریمہ کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ اگرچہ وہ خود ایک فریب کار انسان تھا لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے حاکم طرابلس نے سلطان نور الدین زنگی کو حصن کریمہ کے قلعے پر قبضہ کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنیٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بالابق میں مقیم تھے۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کے حصن اریما کی طرف بڑھے۔ وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پہ سلطان نور الدین نے اپنے بڑے بھائی سیف الدین غازی سے بھی فوجی امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برق و باد کی طرح اپنے ہدف کی جانب رواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے گارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل ترین فاصلہ 3 دن میں طے کیا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیوں نے مسلسل 4 دن تک قلعے کی فصیلوں پہ کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران میں سلطان سیف الدین غازی کا لشکر بھی آ پہنچا جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عز الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کی۔ شہزادہ گارنیٹ نے سلطان عادل کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر بھیج دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز ہو گئی اور سینکڑوں مسلمان سپاہی اپنے خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تو فوراً ہی دوسرا سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، یہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے بازو شل ہو گئے اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حصن اریما کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑا دی گئی۔ اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ صلیبیوں نے کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا، مگر جب ان کی بڑی تعداد موت کا لقمہ بن گئی تو قلعے میں ہر طرف عیسائیوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ہر صلیبی عورت و مرد پناہ مانگ رہا تھا، امان امان۔
اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسیران جنگ میں حاکم طلیطلہ یعنی اندلس کے جابر و صفاق اور اسلام دشمن بیوی لوزی بھی شامل تھیں۔ شہزادہ گارنیٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دوسرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ گارنیٹ نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسلمان شہسوار اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جاں بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں مسلمان شہسوار کی پرجلال آواز گونجی۔ شہزادہ گارنیٹ کو یہ اجنبی آواز اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ مسلح تھا اور اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن عیسائی فوج کی شکست کے باوجود وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی، اس لیے اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، مگر مسلم شہسوار اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنیٹ کا گھوڑا لڑکھڑا گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شہزادہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور وہ خود بھی گھوڑے کی پشت سے اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس پر فوراً ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ تعاقب میں آنے والے مسلم شہسوار نے اپنے شمشیر کے بھرپور وار سے گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ شہزادہ کی زمین پہ گرتے ہی مسلم شہسوار نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور تیزی کے ساتھ شمشیر بکف نیچے اتر آیا۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر شہزادے کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ تم اپنے حواس درست کر لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلم شہسوار نے بے نیازانہ انداز میں کہا۔ ہم لوگ اپنے دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے، تم بھی پیادہ ہو اور میں بھی، یہ برابر کا مقابلہ ہے، اٹھو اور قسمت آزمائی کرو، دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادے کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع القلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع غنیمت جان کے اندلس کا شہزادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن پر ایک بھرپور وار کیا۔ مسلم شہسوار نے نہایت چابک دستی کے ساتھ گارنیٹ کا وار روکا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں شمشیر زن مختلف پینترے بدل کر اپنے اپنے داؤ آزماتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ گارنیٹ کے دائیں ہاتھ پر کاری زخم آیا اور تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ مسلم شہسوار نے اندلس کے شہزادے کو ایک موقع اور دیا، مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمشیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شہسوار اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا اور شکست خوردہ عیسائی شہزادہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو پابہ زنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنیٹ کی تلاشی شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان عادل نے فوری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا کہ برق رفتار شہسواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادے کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی وہ شہسوار شہزادے کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنیٹ مسلم سپاہی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ پھر جب اندلس کا شہزادہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوا تو سلطان نور الدین زنگی کے ہونٹوں پہ فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ یہ تبسم شہزادے کی اسیری پر بھی تھا اور شہسوار پر بھی، جو اس جنونی صلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ مسلم شہسوار کوئی اور نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص یوسف یعنی صلاح الدین تھا۔ جب شہزادہ گارنیٹ اور اس کی ماں لوزی کے فیصلے کا وقت آیا تو سلطان نور الدین زنگی کے تمام سرداروں نے بیک زبان کہا، ان دونوں فتنہ گروں کو سرعام قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشیں صلیبیوں کی عبرت کے لیے شہر کے چوراہے پر لٹکا دی جائیں۔ صرف یوسف ہی تھا جس نے سرداروں کے اس متفقہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کی لاشیں چوراہے پر لٹکا دینے سے عبرت کا یہ تماشا زیادہ سے زیادہ شام تک ختم ہو جائے گا۔ میری رائے میں اس تماشے کو اتنا طول دیا جائے کہ صلیبی قوم روزانہ اس عبرت ناک منظر کو یاد کرے اور اپنی شکست و بربادی پر ہر گھڑی آنسو بہاتی رہے۔ یوسف صلاح الدین کی تجویز سن کر تمام سرداروں نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے شہزادے کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان سرداروں میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین بھی شامل تھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے بھی ایک سوال نمایاں تھا کہ آخر کس طرح اس عبرت ناک منظر کو طول دیا جائے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے اپنے دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے، یوسف نے انتہائی باوقار لہجے میں عرض کیا۔
بہتر یہی ہے کہ جوسلن ثانی کی طرح ان ماں بیٹوں کو بھی حوالہ زنداں کر دیا جائے، پھر جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرت ناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے مصاحب خاص کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ یوسف صرف شجاعت ہی میں نہیں، فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمر نوجوانوں سے بہت آگے تھا۔ میں سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر سے سکوت کے بعد یوسف نے دوبارہ لب کشائی کی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو ایک جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت قائم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے سرکشی اور بغاوت کے جذبات فنا ہو جائیں، یا پھر کم از کم اتنے سرد پڑ جائیں کہ باہر سے آنے والی صلیبی ہوائیں انہیں مزید نہ بھڑکا سکیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے سر دربار یوسف کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر ملکہ لوزی اور شہزادہ گارنیٹ کو دوسرے عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی۔ اس شورش کی وجہ بھی ایک فتنہ گر راہب سینٹ مارلف تھا۔ سینٹ برنارڈ کی شرمناک اور عبرتناک موت کے بعد سینٹ مارلوف نے بھی قسم کھائی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کی مقدس مشن کو جاری رکھے گا۔ اپنی اس مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عیسائی قوم اپنی عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہو جاتی تو سینٹ مارلف کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر وہ عیار راہب عبادت کے نام پر جمع ہونے والے سادہ دل عیسائیوں کو لعنت ملامت کرتے ہوئے پرجوش تقریریں کیا کرتا تھا۔ تم سے یسوع مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تھا تاکہ اپنے مخاطبین کی دلی کیفیت کا مشاہدہ کر سکے۔ اپنے مذہبی پیشوا کی زبانی یسوع مسیح کے غیظ و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ عیار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا۔ اس وقت تک تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیر غلامی پڑی ہے۔ اس زنجیر غلامی کو کیسے کاٹا جائے؟ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلف بڑی مکاری کے ساتھ صلیبیوں کو ورغلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے بے دریغ قتل کر دو۔ پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا بالڈون ثانی کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھیں۔ بالڈون ثالث کے ایما پر سینٹ مارلف شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے مقبوضات خانہ جنگی کے لپیٹ میں آ جائیں، پھر وہ اس شورش اور بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائیں۔ شام یروشلم۔ بالڈون ثالث نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی جس سے ہتھیار خریدے جاتے تھے اور شام کے گرجا گھر میں پہنچا دیے جاتے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی عباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر جا کر تہہ خانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان توانا عیسائیوں کو دے دیے جاتے جو جنگی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب شاہ بالڈون ثالث اور سینٹ مارلف کا منصوبہ مکمل ہو گیا تو ایک دن سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات میں بغاوت اور شورش کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا جاتا اور ذہنی انتشار کے باعث سیاسی فیصلے کر ڈالتا، مگر وہ بڑے ضبط و تحمل اور اعصابی قوت کے مالک تھے۔ سلطان عادل نے اپنے معتمد سالاروں نجم الدین ایوب اور اسد الدین کو حکم دیا کہ وہ ریاست کے سرحدی علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کر لیں تاکہ کوئی بھی باغی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نجم الدین ایوب کے مقابلے میں اسد الدین کو اپنے بھتیجے یوسف سے زیادہ محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اسد الدین ہر مارکہ آرائی میں یوسف کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ شیر کوہ یوسف کو لے کر شامی سرحدوں پر پہنچ گیا۔ اپنی جنگی منصوبہ بندی مکمل کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔
جب شاہی یروشلم بالڈون ثانی کے جاسوسوں نے اسے خبر پہنچائی کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات میں بغاوت شروع ہو چکی ہے تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر باغیوں کی مدد کے لیے شام کی طرف روانہ کیا۔ بالڈون ثالث کو یقین تھا کہ وہ باغیوں کے تعاون سے سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کی ناکامی کا داغ اس کے چہرے سے دھل جائے گا۔ مگر جب بالڈون ثالث کے لشکر نے شام کی تمام سرحدوں پر مسلمان فوجیوں کا اجتماع دیکھا تو وہ ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ پھر سلطان نے باغیوں کے قلب میں داخل ہو کر اس قدر شدید حملے کیے کہ آن کی آن میں ہزاروں صلیبی مسلمانوں کی شمشیروں کا رزق بن گئے۔ باقی عیسائیوں کے شور و فغان سے پورا میدان اور شہر گونج اٹھا۔ صلیبی گریہ و زاری کے ساتھ الامان الامان پکار رہے تھے۔ ہزاروں عیسائی شکست کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر فرار ہو گئے، مگر انہیں نجم الدین ایوب اور اسد الدین کے سپاہیوں نے قتل کر ڈالا۔ بمشکل 2-4 صلیبی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ وہ بغاوت جسے پرورش پانے میں کئی ماہ لگ گئے تھے، سلطان نور الدین زنگی نے اپنی جنگی حکمت عملی سے چند گھنٹوں میں کچل ڈالا۔ سینٹ مارلیو جو اس بغاوت کا سرغنہ تھا، اس نے فرار ہو کر گرجا گھر میں پناہ حاصل کی۔ اس کے ساتھ اس کے چند خدمت گار بھی تھے۔ مسلمان سپاہی چاہتے تو عیسائیوں کے عبادت خانے میں داخل ہو کر اس فتنہ گر راہب سینٹ مارلیو کو گرفتار کر لیتے، مگر اہل ایمان اپنی جنگی قوانین سے مجبور تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا حکم تھا کہ جنگ کے دوران تمام گرجائے گھر محفوظ ہیں۔ اگر کچھ عیسائی بھاگ کر اپنے عبادت خانے میں پناہ حاصل کر لیں تو ان سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی بڑی بغاوت کی قیادت کرنے والا سینٹ مارلیو ابھی تک زندہ بھی تھا اور محفوظ بھی۔ مسلمان سپاہیوں کے ایک مختصر سے دستے نے آگے بڑھ کر اس گرجا گھر کا محاصرہ کر لیا جس میں سینٹ روپوش تھا۔ فوری طور پہ اس واقعے کی اطلاع سلطان نور الدین زنگی کو دی گئی۔ سینٹ مارلیو کا جرم ناقابل معافی تھا۔ سلطان عادل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اس فتنہ گر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ چند سپاہی گرجا میں داخل ہوتے اور سینٹ کو پکڑ کر سلطان کی خدمت میں پیش کر دیتے، مگر اہل ایمان اپنے اصولوں سے مجبور تھے۔ آخر سلطان عادل کی ذہنی کشمکش کو یوسف نے اپنی ذہانت سے دور کیا۔ آپ اپنے ایک غیر مسلح سپاہی کو عیسائیوں کے عبادت خانے میں بھیجیں۔ وہ سپاہی راہب کو سلطان عادل کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے۔ یوسف نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے میں تشویش جھلک رہی تھی، اور وہ عیار و فتنہ گر ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ میرے سامنے پیش ہونے کی سزا خوب جانتا ہے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی کے چہرے سے شدید غصے کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ پھر آپ اس مکار انسان پر خوراک اور پانی بند کر دیں۔ یوسف نے دوسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر گرجا میں کھانے پینے کا کچھ سامان ہوا بھی تو 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، پھر وہ لوگ بھوک و پیاس سے مجبور ہو کے خود ہی عبادت خانے سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے آپ کو سلطانی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ بالفرض محال سینٹ مارلیو خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرتا تو خالی شکم اور خشک گلا دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے۔ اس طرح آپ کی ذات گرامی پر ایک پادری کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا اور وہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے زیر زمین دفن ہو جائے گا۔ سلطان نے سر دربار یوسف کی ذہانت کی بہت تعریف کی اور اس کی انتہائی مدبرانہ تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ایسا ہی ہوا جس کی طرف یوسف نے اشارہ کیا تھا۔ گرجا گھر میں مختصر سے پانی کے ذخیرے کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سینٹ مارلیو کے خدمت گاروں نے بڑی مشکل سے پانی پی کر ایک رات گزاری۔ پھر جب بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ جلنے لگے تو وہ سینٹ مارلیو سے رو رو کے عرض کرنے لگے، مقدس پیشوا، ہم سے یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ سینٹ مارلیو اپنے خدمت گاروں کو مقدس باپ اور بیٹے کی قسمیں دیتا رہا۔ اگرچہ ان لوگوں کی سماعت بحال تھی لیکن وہ بہرے بن کر عبادت گاہ سے نکل گئے۔ سلطان کے سپاہیوں نے عیسائی راہب کے خادموں کو گرفتار کرنا چاہا، مگر ان لوگوں نے رو رو کر کہا، ہم زنجیروں کے بغیر ہی اسیر ہو چکے ہیں، تمہیں تمہارے پیغمبر کا واسطہ، پہلے ہمیں کھانا کھلا دو، پھر جہاں چاہو لے چلو، قتل کر دو یا زندان میں ڈال دو۔ پھر دوسرے دن سینٹ مارلیو بھی بھوک سے نڈال ہو کر گرجا گھر سے باہر نکل آیا۔ ضعف و ناتوانی کے باعث اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی چھا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے خدمت گاروں کی طرح مسلمان سپاہیوں سے صرف ایک روٹی کی بھیک مانگی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے
عیسائی راہب سینٹ مارلوف کو زندان کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایڈیسا کا سابق عیسائی حکمران جوسلن ثانی 3 سال سے ایک اندھے قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جوسلن ثانی نے انسانی قدموں کی آہٹ سنی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس نے انتہائی بے چارگی کے لہجے میں آنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، فوراً آ جاؤ اور اپنے سلطان کو خبر دو کہ مجھے رات سے تیز بخار ہے۔ سلطان تمہارے سامنے ہے، اس تک تمہاری بیماری کی خبر پہنچ گئی، سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد درباری طبیب تمہارا مرض تشخیص کر کے دوا پہنچا دے گا۔ فی الحال میں تمہاری تنہائی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تمہارے مقدس پیشوا سینٹ مارلوف میرے ہمراہ ہیں، آج سے یہ تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہیں گے۔ اتنا کہہ کے سلطان نور الدین زنگی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے اور داروغہ زندان نے قید خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ جوسلن ثانی اور سینٹ مارلوف گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔